میاں صاحب ہم یہاں میں تو خیر 2012 سے یہ سٹوری فالو کر رہا ہوں. پراببلی کوئی اور بھی ہوں گے، میرے علم میں نہیں ہے، لیکن یہ آئی پی پیز کے جب مجھے معاہدے ہاتھ لگے تھے 1993 کے ڈاکٹر منیر کمال کا ایک وی لاگ تھا جس کا ایک حصہ چھپا تھا فائنانشل ٹائمز میں 2014 کی بات ہے، 12 کی بات ہوگی، یہ 14 کی بات. تو ہم اس دن سے سٹوری کو فالو کر رہے ہیں، اور میاں صاحب میں یہاں ریکارڈ ہوں اور آج پھر دوبارہ ریکارڈ پہ جاتا ہوں. کوئی نہیں کھولے گا، نہ تو 1993 کے معاہدے کھولے گا، نہ کوئی 2002 کے کھولے گا، نہ کوئی 2015-16 کے کھولے گا. کیونکہ اگر یہ کھلتے ہیں تو یہ سارے جو ٹائیاں سپیک اینڈ سپین پہن کے ہم میرے پیسوں سے دورہ کرنے کبھی وہاں چلے جاتے ہیں، ڈپلومیسی لے کے ادھر امریکہ میں اور ادھر جاتے ہیں، یہ سارے جیلوں میں ہوں گے. یہ ٹھیک کہا تھا شاید خاقان عباسی نے جب وہ مسلم لیگ نون میں ہوتے تھے، یہاں احتساب ہوا تو یہ سارے کے سارے اندر ہوں گے. تو اب ان کو کوئی ٹچ نہیں کرے گا، اور اب انہوں نے آخری اٹیک کر دیا ہے. اس پہ سٹوری آپ دیں، اس پہ سولر پہ بھی. اور یہ جو 9 روپے کا اوپر جو پیسے ہیں، یہ جو باقی 40-45 روپے سولر والوں سے یہ وصول کریں گے، یہ ان کی جیبوں میں ڈالیں گے جن کی اور ان کی جیبیں ایک ہی ہیں. چلیں آپ سنائیے جی میاں صاحب، یہ کیا کہانی ہے؟ دیکھیں قائد صاحب، فیصلہ تو حکومت کر چکی ہے. 13 مارچ رواں سال کے 13 مارچ کو ایک ای سی سی کا اجلاس ہوا تھا جس میں حکومت نے فیصلہ کیا تھا کہ سولر نیٹ میٹرنگ کا جو ریٹ ہے وہ 10 روپے تک لایا جائے گا. اور اس فیصلے کو بعد میں جب دباؤ پڑا تو مؤخر کر دیا گیا، کابینہ نے اس کی منظوری نہیں دی. لیکن فیصلہ تو ہو چکا ہوا ہے، اب اس کو ہو سکتا ہے کہ بجٹ کے اندر لایا جائے یا اس کو بعد میں جو ہے وہ لاگو کیا جائے. حکومت کہتی ہے کہ ایسی کوئی تجویز جو ہے وہ زیر غور نہیں ہے، لیکن چونکہ فیصلہ ای سی سی کا ہوا ہے، وہ اس کو کینسل تو نہیں کیا گیا، وہ موجود ہے، اس لیے وہ فیصلہ جو ہے کسی بھی وقت لاگو ہو سکتا ہے. وزیر توانائی نے کل ایک اجلاس کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم سولر نیٹ میٹرنگ پالیسی ختم کرنے نہیں جا رہے، لوگ سولر لگائیں جتنا لگانا ہے. ہم نے ہی یہ پالیسی شروع کی تھی، لیکن اس کا پے بیک جو ہے اس میں ہم جو ہے کچھ تبدیلیاں کرنے جا رہے ہیں تاکہ یہ مربوط سسٹم ہو اور پائیدار سسٹم ہو، اور اس کا جو سرمایہ کاری ہے، جو اس کا سرمایہ کا واپس آنا ہے، وہ اس طرح کا کریں گے کہ جس میں کسی کو نقصان نہ ہو. کیونکہ اس میں جو ہے سولر نیٹ میٹرنگ بڑھ رہی ہے اور گریڈ پر اس کے اثرات پڑ رہے ہیں. کیسے ہوگا؟ نہیں، یہ مجھے سوال کا جواب دیں. یہ ہے، نہیں سوال کا جواب دیں. آپ کہتے ہیں کسی کا نقصان نہ ہوگا، اور بھائی جو جس 27-28 یا 50 روپے کا 7-9 روپے کا اس سے لے کے اس کو آپ بیچ رہے ہیں 50-60 کا، تو اس کو نقصان کیسے نہیں ہوگا میاں صاحب؟ نہیں قائد صاحب، جو اصل سٹوری میں اس پہ آتا ہوں. ایک نقصان تو یہ ہے کہ 48 روپے کا یونٹ لے کر 27 روپے کا یونٹ جو ہے ابھی دیا جا رہا ہے، اور پھر 48 روپے کا یونٹ لے کر 10 روپے کا یونٹ دیا جائے گا. یہ تو بہت بڑا نقصان ہوگا اور بہت بڑا گیپ ہے. لیکن سٹوری اصل یہ ہے کہ لوگ جتنی تیزی سے نیٹ میٹرنگ کی جانب آ رہے ہیں، 17,000 میگا واٹ کے پینل جو ہیں وہ امپورٹ ہو چکے ہیں. وہ اگر تمام مکمل لگ جاتے ہیں تو پھر جو آئسکو کی بجلی یا جو ڈسٹریبیوشن ان کی بجلی کون خریدے گا؟ میرا سوال ہے کہ بہت زیادہ گیپ آ رہا ہے. میرا میاں صاحب گیپ آ رہا ہے نا، چڑھیں یہ تو بات میں نے مان لی. 2 نمبر معاہدے کیے تم نے 1993 میں، 2002 میں واردات کی. ارشد عباسی صاحب کہہ کے گئے ہیں، منع کرتے رہے احسن اقبال صاحب یہ معاہدے نہ کریں. تو اب چونکہ ادھر بڑا نقصان ہو رہا ہے، اور بھائی اپنی جیبیں بھرنی ہے، سیدھی بات کریں، عوام کو سیدھی بات بتائیں کہ بھائی یہ اپنی جو ان کی نجی انویسٹمنٹس ہیں ان پہ یہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. آپ کی جیب سے پیسے نکالیں گے، بجلی سستی نہیں ہونے دیں گے، انڈسٹری نہیں لگے گی، اور انڈسٹری کبھی لگ ہی نہیں سکتی اگر آپ کی اب آپ نے معاہدے کیے 2 نمبر، ان کا میں کیوں اس کا ذمہ دار ہوں یا اس کا وکٹم میں کیوں ہوں؟ کہ جی لیسکو کی کوئی نہیں خریدے گا، اور بھائی میں کیوں مہنگی خریدوں؟ تم نے کیوں ہماری امانتوں میں خیانتیں کر کے یہ معاہدے کر کے کیے تھے؟ وائے؟ اور پھر 2 بجلی کے میٹروں پہ پابندی لگا رہے ہیں کہ جی تاکہ آپ اپنے پیسے نہ بچا سکیں. سوال یہ ہے کہ میری جیب کاٹ کے آپ نے ان کی جیب کاٹنی ہے. کیا نیکسس ہے آپ کا؟ کیا تعلق ہے آپ کا ان معاہدے سے اور معاہدہ کرنے والوں سے؟ آپ کا انٹرسٹ کیا ہے کہ آپ ایک ملک کی ریاست، اس کی انڈسٹری، اس کو بٹھا کے رکھ دی، اور دنیا 3 ممالک ہیں، میں آپ کو بتا دوں اتنی بڑی جنگ جیتنے کے بعد 3 ملک جن میں سب سے بڑا خطرہ ڈیفالٹ کا ہے، ٹاپ پہ پاکستان ہے. یہ کس نے کیا ہے؟ یہ آئی پی پیز کے معاہدوں نے کیا ہے. اور ان کو یہ روز سوٹ پہن کے ہمارے ڈالر لے کے کبھی سعودی عرب چلے جاتے ہیں، کبھی ادھر چلے جاتے ہیں. میاں صاحب بات تو یہ ہے کہ 2 نمبر کام پہ آپ بھول جاتے ہیں سر آپ بھول جاتے ہیں کہ جو 2015 کے معاہدے تھے وہ بھی آئی پی پیز کے ساتھ جو کیے گئے تھے وہ بھی اسی طرح کے تھے جو آپ فرما رہے ہیں. لیکن ہوا کیا ہے بجلی کے ساتھ؟ ہوا کیا ہے 45,000 میگا واٹ کی بجلی کا جو ہمارے پاس پوٹینشیل ہے بلکہ صلاحیت ہے
اور ہمیں آج بھی بجلی جو ہے وہ پوری نہیں مل رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ 1700 میگا واٹ کے پاور پلانٹ، 2 پاور پلانٹ جو سستی ترین بجلی پیدا کرتے تھے، جو ایفیشنٹ تھے، وہ بند ہو چکے ہیں. نیلم جیلم جو ہے وہ 2022 سے بند ہے. 5 جولائی 2022 سے بند ہے. ابھی تک اس کو 36 ماہ ہو گئے ہیں. 283 ارب روپے کا نقصان ہو چکا ہے اس سے. ایک گڈو پاور پلانٹ ہے 747 میگا واٹ، وہ بھی بند ہے. اس سے 127 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے. ٹوٹل 410 ارب روپے کا نقصان ہم کر چکے ہیں. اور سستی بجلی بھی سسٹم میں نہیں ہے. مہنگی بجلی سسٹم میں باقاعدہ طور پر انجیکٹ کی جا رہی ہے، کیونکہ اس پر بہت زیادہ شور پڑا. نیپرا میں چیئرمین نیپرا چیخ اٹھے. انہوں نے کہا کہ جتنے بھی مہنگے پاور پلانٹ ہیں وہ چلائے جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وجہ معلوم یہ ہوئی کہ جو ہماری NTDC ہے، ٹرانسمیشن لائن ہے، اس کو جو ہے وہ خراب کیا گیا ہے. وہ خراب ہے، وہ سستے پاور پلانٹس کی ٹرانسمیشن لائن خراب ہے، یا ان کی ٹربائن خراب ہے، یا ان کی ٹنلز جو ہیں وہ کولیپس کر چکی ہیں. جو مہنگے پاور پلانٹ ہیں ان کو کچھ نہیں ہوتا، ان کی بجلی جو ہے وہ آتی ہے اور وہ چلتے بھی نہیں ہے. اس کی ہم کیپیسٹی پیمنٹ دیتے ہیں 2000 ارب روپے کی کیپیسٹی پیمنٹ. قائد صاحب یہ کچھ سمجھ کے سے بالا تاری ہے جو کہ ہم جو ہے وہ صارفین سے لے رہے ہیں. آج ایک نیا کام ہوا ہے، ابھی ایک ڈیسیجن آیا نیپرا کا. کے الیکٹرک نے ایک رائٹ آف کلیم جو ہے وہ دائر کیا. انہوں نے کہا کہ ہمیں لوگ بل نہیں دیتے، اچھا میاں صاحب ایک خبر اور دیں کیونکہ ہم نے آخری وہ ہمیں سیگمنٹ میں صارفین سے لینے کی اجازت دی جائے. قائد صاحب ایک منٹ، وہ آج نیپرا نے اس کا فیصلہ کر دیا ہے کہ 50 ارب روپے آپ وصول کر لیں صارفین سے. وہ صارفین جو ڈیفالٹر تھے ان کے پیسے جو ہیں وہ ان صارفین سے وصول کر لیں جو بل دیتے ہیں. یہ تو ہو رہا ہے. یہ نیپرا بھی اسی طرح کے فیصلے دے رہا ہے، ساتھ ساتھ نیپرا چیخ بھی رہا ہے. اچھا میاں صاحب یہ بتائیں اس سٹوری پہ کام آپ نے اس سٹوری پہ کام کیا ہے. ایک تو ہم نے کہا کہ انہوں نے کھلی چھوٹ دے دی. انہوں نے 2028 تک کہا تھا کہ جناب یہ بینکوں میں آپ کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے یہ فلوٹنگ ہو جائے گا. یعنی بینک کا نام اس کو اسلامی مشریہ اور پتہ نہیں کیا کیا. جب میں نے فون جس بینک کا میں نے نام بھی لیا وہیں سے مجھے کال آئی تھی اسٹینڈرڈ چارٹر سے، جو کہ میرا 20 سال سے بینک اور بڑا اچھا بینک ہے اور بڑا اس کی بڑے اچھے سسٹمز ہیں. لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ ATM پہ بھی جب میں اپنے پیسے نکلواؤں گا تو کیا ٹیکس دوں گا میاں صاحب؟ پھر میں اگر میں نقد رقم اور کیش کے ذریعے کوئی کاروبار کرتا ہوں، چیز خریدتا ہوں، تو اس پہ بھی میں ٹیکس دوں گا. اور پھر جو میرا انٹرسٹ ریٹ تھا اس کو ختم کر کے بینکوں کو کھلا ہاتھ دے دیا کہ جتنی مرضی فلوٹنگ کر دیں، جو ہے اپنی مرضی سے لگائیں. اور یہ مجھے بتائیں کہ یہ کیا ہے یہ اب کتنے؟ اور پھر یہ جو 1800 روپیہ آپ نے ظلم ہے اس کی. 1800 روپیہ آپ یہاں سے پنڈی یا اسلام آباد جاتے ہیں تو وہ آنے جانے کا 3600 روپیہ ہم دیں گے میاں صاحب ٹول ٹیکس. اور کی کرنا جو ساڑھے نال میاں صاحب. سر دیکھیں جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہے اس نے اس کو بتا کہہ دیا ہے. یہ جو ٹول ٹیکس کی آپ نے بات کی ہے اس نے بتا کہہ دیا، باقاعدہ پریس ریلیز جاری کر دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کو نہیں مانتے اور واقعتاً جو ہے وہ ڈبل کر دیا گیا ہے. جو کیش لیس معیشت کی بات ہے، حکومت چاہتی ہے کہ 4116 ارب روپے کی جو غیر رسمی معیشت ہے وہ رسمی معیشت بن جائے. اور اس حوالے سے یہ 4 تجاویز ہیں جو کہ وزیر اعظم نے منظور کر دی ہیں. اور اس کا جو ہے وہ حوصلہ شکنی کرنے جا رہے ہیں کہ اگر کوئی آن لائن پیمنٹ نہیں کرے گا اس کو مہنگی چیزیں ملیں گی. آخری منٹ ہے، یہ ATM پر میری جو کیش ودرال ہے اس پہ بھی ٹیکس لگنے جا رہا ہے میاں صاحب، کو خبر ہے؟ بالکل اس پہ لگنے جا رہا ہے. اس کا ٹیکس جو ہے وہ تھوڑا سا بڑھے گا، لیکن جو آن لائن نہیں کرے گا، جو کیش دے گا، اس کے لیے ادویات بھی مہنگی ہوں گی، اس کے لیے پیٹرول بھی مہنگا ہوگا، اس کے لیے دیگر اشیاء بھی مہنگی ہوں گی.